بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خطبے کا خلاصہ۔ خطبے کا موضوع انسان کی تخلیق کن مقاصد کے تحت دنیا میں کی گئی۔ کیا انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ روح اور مٹی کا مرکب ہے، اور یہ انسان آج آسمانوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے اور اس دنیا کی تمام لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان جس میں ہم سب شامل ہیں اپنے اصلی گھر، اپنے اصلی سفر، اس دارالآخرت کو بھول گیا ہے، اور قرآن مجید کے تمام امور اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکے، اور اس کی وجہ دلوں کا سخت ہونا۔ اللہ کی خشیت سے دل کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم جہنم کو انسانوں سے اور جنوں سے بھر دیں گے اور وہ سوال کریں گے، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے کان ہوتے ہوئے بھی تم نے نہیں سنا، تمہاری آنکھیں ہوتے ہوئے بھی تم نے نہیں دیکھا، اور تمہاری عقل ہوتے ہوئے بھی تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو کیا تم جانور کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم جانور سے بھی گئے گزرے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں نہ شامل فرمائے۔ یعنی ایک جانور ہے، اسے بھی آپ اگر کسی راہ پہ ڈال دیں، کسی چیز کی طرف دو ایک بار جب وہ دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، لیکن انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کون؟ جو کہ معرفت خداوندی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ انسان جب آخرت کو بھول جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کو مزین کر دیتے ہیں۔ دنیا کی زینت اور شہوات اس کے اوپر اس قدر بھاری ہو جاتی ہیں، اس قدر بھاری ہو جاتی ہیں کہ وہ دن اور رات اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی بھی صورت سے اس دنیا کو لے لو۔ آج یہاں حالت ہو گئی کہ آپ کسی سے بات کریں تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی زندگی جیو اپنی، مزے اٹھاؤ زندگی کے، جو کچھ ہے یہ ہے۔ وہاں یہ فلسفہ اسلام کا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ فلسفہ کافروں کا فلسفہ ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں اس آخرت کے ہمارے اپنے اصلی گھر سے دور لے جانے والا فلسفہ ہے۔ ہمیں یہاں پر واپس آنا ہے۔ امام صاحب نے اپنے خطبے میں اس کے جو علاج بتائے، اس کا سب سے بہترین علاج قرآن کی تلاوت۔ اس کے وجوہات کیا ہیں؟ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہمارا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ جب ہم قرآن کو کھولیں گے۔ موت دائمی ہے، ہر کسی کو موت آنی ہے، کوئی بھی آدمی اس دنیا میں امر ہو کے نہیں آیا ہے۔ یہ اس کا پتہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ جب ہم قرآن کو کھولیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آخرت کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، جنت کی زندگی کا ذکر کیا، جنت والوں کا ذکر کیا۔ یہ انسان کو تبھی پتہ لگے گا جب وہ اللہ کی کتاب کو کھولے گا، اس کی تلاوت کرے گا، یعنی جو اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی اس کی آیاتوں پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی ہے، میں پڑھ سکتا ہوں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کون سا ایسا
علم ہے اس دنیا میں جو انسان کی دسترس سے باہر ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ اگر انسان کوشش کرے تو اس کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن انسان سارے افعال میں کوشش کرتا ہے لیکن ایک اس چیز کو بھول جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ اس میں ہمارے اپنی تخلیق کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امور ہیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا، اللہ نے ہم سے پہلے کس قوموں کو پیدا کیا، ان قوموں پہ کون رسول آئے، ان رسولوں کی دعوت کیا تھی، ان کی دعوت مانی گئی یا نہیں مانی گئی، مانی گئی تو کیا ہوا، جنہوں نے مانی ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جنہوں نے نہیں مانی اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طریقے سے عذاب آیا، اس کے بعد کون رسول آیا، اس کے بعد کون نبی آیا، اس کے بعد کون نبی آیا، یہ پورا سلسلہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈر، یہ انسان کو جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب اس کا دل خشیت خداوندی سے بھرا ہوگا، جب روح جو ہے آپ اس کو غذا دیں گے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ آنے والا مہینہ، شیخ صاحب نے اپنے خطبے میں عرض کیا کہ آنے والا مہینہ ہمارے اپنے لیے بہت بہترین، بہت عظیم مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، اور یہ ہر سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل بخشتے ہیں اپنی بندوں پر کہ ان بندوں کو رمضان حاصل ہوتا ہے۔ رمضان آپ کے لیے ایک پریکٹیکل طور پہ اپنے آپ کو اسلام کے اوپر لانے کا، اپنے آپ کو مومن کے درجے تک پہنچانے کا، اپنے آپ کو کم سے کم مسلمان کہلانے کا حقدار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس میں پیٹ خالی ہوتا ہے تو یہ جو دنیا کی لذتیں آدمی سے دور، اور آخرت اور روح کی جو اصلی اساس ہے اس کی طرف آدمی آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ دلوں کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دل دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک دل سفید اور ایک دل کالا۔ کالے دل کیسے ہوتے ہیں اور سفید دل کیسے ہوتے ہیں؟ جن میں خشیت خداوندی موجود ہوتی ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، نور ملتا ہے انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کا، تو وہ دل سفید ہو جاتے ہیں، اور جو دل اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ دل کالے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کی مثال ایک کپڑے کی سی دی گئی، ثوب کی۔ اس کو آپ اچھا رکھیں گے، اس کو آپ گندگی سے دور رکھیں گے، اس کی کیئر کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، تو آپ کا کپڑا صحیح رہے گا، صاف رہے گا۔ اور اگر آپ اس کی حفاظت اس طریقے سے نہیں کریں گے تو یہ کچھ دنوں کے بعد یہ بوسیدہ ہو جائے گا، یہ گندا ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اپنی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم بلغنا رمضان۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کی تلاوت کا حق اس مبارک مہینے میں کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔